علامہ مولانا قاری سعید احمد سعیدی صاحب خطیب اعظم چک نمبر 73 ML سے تشریف لا چکے ہیں، تو ان کا بھی نورانی وجدانی بیان ہوگا۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، انہوں نے پتہ چلے کہ تسی انہوں نے سنن لے آئے بیٹھے ہو۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا جا ہور زور لاؤ، پھر استاد ہی تھوڑے دیکھ کے لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا أحل المشكلات، يا أرحم الراحمين أغثنا، يا أرحم الراحمين أغثنا، يا أرحم الراحمين أغثنا۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ و مولانا پیر سید غلام حسین کاظمی دامت فیوزہم، اور خصوص بالخصوص جناب پیر سید یاسر علی قادری نشاہی دامت فیوزہم، اور دور و قریب سے چل کر آنے والے میرے پیارے محبوب پاک کے غلاموں، اس وقت ہم پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا عاشق رسول قدوۃ الصالحین سراج السالکین جناب پیر سید عبدالحمید شاہ صاحب نشاہی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر جمع ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا اجتماع ہو، ہزاروں کا اجتماع ہو، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کے لیے 3 بندے بھی بیٹھے ہوں تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ ان 3 کے اندر اللہ کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں۔ تو بڑے ادب سے بیٹھنا ہے، گفتگو کو بڑے محبت سے پیار سے سننا ہے،
ہم صرف یہاں خود نہیں بیٹھے بلکہ قرآن اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق یہاں رب کے فرشتے بھی جمع ہیں، وہ بھی بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، میں باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں محبت سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تھوڑا سا نارمل کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور دیواں سبحان اللہ، اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف حضور دیواں، کھل میری دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا جے مل پوے سونا۔ نظرانہ لے یار دے کوڑا ہے، مل کے کہلو دل یار دا نظرانہ لے یار دے کوڑا ہے، محبوب دی مرضی ہے، محبوب دی مرضی ہے، گل لاوے یا ٹھکراوے۔ محبت نال پڑھو ذرا دل یار دا نظرانہ لے یار دے کوڑا ہے۔ جنہوں رب نے توفیق دیتی ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کوڑا، ایک مرتبہ ذرا گواہی دے کے کہہ دیو دل یار دا نظرانہ لے یار دے کوڑا، نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی، میرے اتھرو ہوائے نی، نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی، سرکار نو رکیا کی سنو اور نہ تڑ پاوے، سرکار نو رکیا کی سنو اور نہ تڑ پاوے، دل یار دا نظرانہ لے یا
یار دے کول آئے کون انہوں سمجھاوے کہن اپنے جے آیوں نو کون انہوں سمجھاوے کہن اپنے جے آیوں نو کہ جدی کالیاں جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم چاوے جدی کالیاں نعرہ رسالت محبت نے کہہ دو نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حیدری جدی کالیاں کہہ دو سبحان اللہ جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم چاوے دل یار دا اے نظرانہ لے یار دے کول آئے محبوب دی مرضی ہے گل لاوے یا ٹھکراوے دنیا دی نہیں خواہش مولا اے تمنائیں سرکار دے کہہ لو سرکار دے سب کہہ لو سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے سرکار دے ہاں سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین دا بڑا ہی فضل و کرم اور پاک ذات دا احسان عظیم ہے کہ خالق و مالک نے توانوں تے مینوں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی سردی زیادہ نہیں ہے گرمی بھی زیادہ نہیں ہے بڑا محبت اور بڑا پیارا موسم ہے میں نہیں جانتا کہ تسی کس چیز تو تھک گئے ہو محبت نہ کہو سبحان اللہ بلا تخیر تسی بولو یا نہ بولو کچھ تے عرض کرنا ہے نا کچھ تے میسج کچھ تے پیغام دینا ہے نا لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک اللہ دے ولی نا گزرے اور ایک بزرگ قبر دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے تھے توجہ ہے انہاں دی توجہ کو سبحان اللہ قرآن دی تلاوت کر رہے تھے اللہ دے ولی گزرے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ انہوں نے کی کیا سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ قبر دے اندر بھی اے اللہ دا بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے سبحان اللہ بزرگ نے کہا جی کہ اس طرح کرو میں 300 سال تو اس قبر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اے 300 سال دے قرآن دی تلاوت تسی لے لو اور جڑا تسی ایک مرتبہ بار قبر تو بار
کہ سبحان اللہ اے مینوں دے دیو. اے تو سمجھ نہیں ہے میرے خیال. 300 سال قرآن دی تلاوت اے تسی لے لو تے جڑے تسی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اے مینوں دے دیو. اللہ دے ولی نے پوچھا بھائی ایک گل سمجھ نہیں آئی کتھے 300 سال 3 سال نہیں 300 سال دی قرآن دی تلاوت اور کتھے ایک مرتبہ سبحان اللہ. ایک گل کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ بزرگ نے جواب دیتا کہ اللہ والیا جڑی میں قرآن دے تلاوت قبر دے اندر رہ کے کیتی ہے ایدہ ثواب نہیں ہے. ایدہ ثواب نہیں ہے. اور جڑی تو ایک مرتبہ اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا ہے ایدہ اتنا ثواب ہے کہ تو بھی اندازہ نہیں کر سکتا میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے سانو زندگی دیتی ہے نا پتہ کوئی نہیں ہے کسے ٹائم ویسے بھی کرونا وائرس نے پوری دنیا نو پریشان کیتا ہے. زندگی دیتی ہے جننے لمحے دیتے نے ایک لمحے دا پتہ نہیں ہے کہ کسے ٹائم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف بلاوا آ سکتا ہے. جننے سانس جنی گھڑیاں باقی بچ گئیاں نے کی کہنا ہے سبحان اللہ. کی کہنا ہے سبحان اللہ. کی کہنا ہے سبحان اللہ. بلا تاخیر آیت دا ترجمہ عرض کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے بے شک اِنَّا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور بشارت خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اس لیے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر وَتُعَزِّرُوهُ اور تم میرے محبوب کی تعظیم کرو. میرے محبوب کی بولو میرے محبوب کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ اور میرے محبوب کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا رب فرماندہ ہے اور میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر تو بعد تیسرا کم پتہ ہے کی کرو کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر توجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید عبدالحمید شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر تو بعد تیسرا کم میں کرنا ہے کہ میری تسبیح و تحلیل کرنی ہے صبح بھی کرنی ہے شام بھی کرنی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. کہو محبت نہ سبحان اللہ. بلا تاخیر میں عرضے کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا حافظ قاری عبدالرشید دامت فیوزہم. سبحان اللہ. عرضے کر رہا سا محبوب دی تعظیم بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے. پڑھا حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں دا سبق ضرور دیو. اپنی اولاد نو 3 چیزاں ضرور سکھاؤ. پہلی حب نبیکم اپنے محبوب دی اپنے رسول دی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتی فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن فرمایا تیسری چیز رب دا قرآن پڑھاؤ. تیسری چیز کی کرنی ہے رب دا قرآن پڑھانا. ایک اللہ دے ولی گزرے نے
نام ہے ربی بن نعمان. نام کی ہے اچھی بولو, ربی بن نعمان. ساری زندگی انہوں نے پیسہ اکٹھا کیتا. پیسہ اکٹھا کرن دا مقصد کہ اللہ تعالیٰ میں نو توفیق دے تے میں بھی رب دے گھر دی جا کر زیارت کراں, مدینے شریف دی جا کر زیارت کراں. اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی, ہمت دیتی. پیسہ اکٹھا ہویا, ایک قافلہ جا رہا سی انہاں دے علاقے چوں, مکہ شریف مدینے شریف. وہ بھی اس قافلے دے نال انہوں نے بھی سفر روانہ شروع کر دیتا. چل دے ایک جگہ تے قافلہ رکیا. قافلے دے امیر نے کیا تھوڑی دیر اتنے قافلہ رکے گا, کچھ دیر تو بعد پھر قافلہ روانہ ہو جائے گا. جدی کوئی حاجت ہوئے وہ پوری کر سکتا ہے. کر دے حضرت ربی بن نعمان فرماندے نے کہ میں تھوڑی جی دور اس جگہ تو نکلیا کہ میں ویکھیا کہ ایک عورت ہے مردار دا گوشت کاٹ رہی. میں بڑا حیران ہویا. مسلمانہ دا علاقہ ہے اور تقریباً سارے مذاہب دے اندر سوائے ایک ادھے مذاہب تو سارے مذاہب دے اندر مردار دا گوشت حرام ہے, نہیں کھایا جاندہ. ایک کون عورت ہے؟ فرماندے میں چل دے دروازے دے دستک دیتی. آواز آئی کون؟ کہا مسافر. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پوچھنا ہے کہ یہ مردار کا گوشت آپ نے کاٹا ہے اور اپنی بچیوں کو کہا ہے کہ اسے بناؤ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب مسلمانوں کیا ہو؟ تو آواز آئی کہ یہ ہمارا راز ہے, اسے راز ہی رہنے دو. ہمارا راز ہے, اسے راز ہی رہنے دو. کہا نہیں. ربی بن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے ضد کی. جب میں نے ضد کی, اصرار کیا, تو پھر اس عورت نے دروازہ کھولا اور کہا اے مسافر یہ راز تھا, میں نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن آپ بتا رہی ہیں, تم نے ضد کی ہے. کہا کہ ہم سید زادے ہیں. ہم کون ہیں؟ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے, 3 دن ہو گئے ہم نے فاقہ کیا ہے, اور تمہیں مسئلہ پتا ہے شرعی مسئلہ کہ جب جان پہ بن جائے, انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو, اس وقت اتنا حرام کا لقمے کھا سکتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ جائے, اس سے زیادہ نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. ربی بن نعمان کہتے ہیں اس نے مختصر سی اپنی کہانی سنائی. میں کہانی سن کے واپس آیا. میرے دل میں یہ تڑپ تھی اور میرے دل میں یہ رب کا خوف آیا کہ میں تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, حج کے لیے جا رہا ہوں, رسول پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اور ان کی آل یہاں بھوکی پڑی, بھوکی مر رہی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قافلے کے امیر کو کہا میرا سامان واپس کرو, مجھے حج پہ نہیں جانا. اچھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا, وہ حج کے فضائل بیان کرنے لگ گیا. تو کہا مجھے سب پتہ ہے حج کے فضائل کیا, مجھے میرا سامان واپس کر دو, میں نے نہیں جانا. فرماتے ہیں کہ میں نے ان پیسوں سے کچھ پھل خریدے, آٹا خریدا, کچھ کپڑے خریدے, کچھ جو درہم بچے میں وہ لے کر پھر اسی گھر کی طرف روانہ ہوا. دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا. میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے ان کی بارگاہ میں یہ ہدیتاً پیش کر دیا. جب بچیوں نے دیکھا اتنے دن کے بعد آٹا ملا ہے, کپڑے ملے ہیں, پھل ہیں اور کچھ پیسے ہیں, تو ربی بن نعمان کہتے ہیں پھر ان سید زادیوں نے مجھے دعا دی. وہ پہلی دعا یہ تھی, ایک بیٹی نے کہا کہ اے ربی میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے.
دوسری نے کہا ربی تم حج کے لیے جا رہے ہو، میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سال بھی حج کروائے اور جب تک تم زندہ ہو اس کے بعد بھی کروائے، اور اگر تمہارا وصال ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب دیتا ہے۔ تیسری بیٹی نے دعا دی، میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اس سے بھی اچھا سلوک فرمائے۔ چوتھی بیٹی نے دعا دی، اے ربی میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حشر میرے نانا جان کے ساتھ فرما۔ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ ربی بن نعمان کہتے ہیں میں نے یہ دعائیں لی اور میں اپنے راستے کو ہو لیا۔ اچھا قافلے والے چلے کہو سبحان اللہ، جڑے ستے پہ ہو کہو سبحان اللہ۔ حضرت ربی بن نعمان فرماؤندے نے مسلمانوں قافلے والے چلے گئے، میں قافلے والوں نو روانہ کر کے آ گیا۔ مجھے طیبہ میں لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے، مجھے آقا سے ملواؤ مدینہ یاد آیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ربی بن نعمان کہندے نے لوگ چلے گئے، دن گزر دے رہے، کدی صبح ہو رہی ہے کدی شام ہو رہی ہے، کردے کردے وقت گزر گیا، آخر وہ بھی وقت آ گیا، قافلے واپس روانہ ہو گئے، قافلے واپس شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے۔ میرے دل دے اندر آواز آئی ربی تو مدینہ نہیں ویکھیا، جائے نا اکھاں دی زیارت کر لے جڑے تیرے نبی پاک دا روزہ تک کے آ رہی ہیں، جڑے تیرے نبی محبوب پاک دا روزہ تک کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کردے کردے فرماؤندے نے میں پہلے قافلے والے نو سلام کیتا، قافلے والے تانوں سلام ہوئے، تانوں مبارکاں ہون، تے انہاں بھی کیا تینوں بھی سلام ہوئے، مبارکاں سانوں دین والےاں، سانوں بھی مبارکاں ہون، تینوں بھی مبارکاں ہون، کیونکہ اسی بھی نبی دا روزہ ویکھیا ہے، تو بھی تے نبی دا روزہ ویکھ کے آیا، تو بھی تے نبی دا روزہ ویکھ کے آیا۔ اللہ اکبر فرماندے نے میں حیران، کل سمجھ نہیں آئی، میں تے تو ہلیا ہی نہیں، دن مزدوری کردہ شام نو کسی مسجد نماز عشاء پڑھ کے سو جاندہ، میں تے ہلیا ہی نہیں، ایک ہی کہندے نہیں۔ اچھا فرماندے نے میں دوسرے قافلے والے نے ملیا، انہوں نے سلام کیتا، انہوں نے بھی یہی جواب دیتا، تیسرے قافلے والے نے ملیا، اچھا ایک بندہ آ گیا، انہیں کیا آیا رہا ویکھنا آ تیری گٹھڑی سامان دی فلان جگہ تے تو میں نے پکڑائی سی اور کیسی کہ لے لنگا، میں اتھو چلے ہاں اتھے تک لے کے آیا، اپنے سامان تے لے لا، سامان پکڑیا۔ فرماندے نے میں پھر اپنی جگہ تے آ گیا، نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھ کے میں سویا، تسبیح و تحلیل کر دے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ فرماندے نے اے ظاہری اکھاں تے سو گئیاں لیکن اے دل دیاں اکھاں جا گئیاں، محبت نہ کو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت ربی بن نعمان فرماندے نے لوگوں ظاہری اکھاں نو نیند آ گئی پر دل دیاں اکھاں جاگیاں نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آگے، تو میرا اے بھائی محبوب نہیں ڈٹھا،
میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے جیوں کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے ربی بن نعمان فرماؤندے نے لوگو میرے کریم آقا نے فرمایا ربی کنیاں اور گوائیاں چاہنا ہے کنیاں شہادتاں اور چاہنا ہے سارے لوگ کی کہیں جاندے نے تو حج کیتا ہے اگر یہ بھی یقین نہیں آیا آمنہ دا لال خود فرماؤندہ ہے لوگاں نے بھی حج کیتا ہے ربی تمہیں حج کر کے آیا ربی تمہیں حج کر کے آیا فرماؤندے نے کل پھر بھی سمجھ نہیں آئی میں ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونے ذرا کرم دی نظر فرماؤ مہربانی دی نظر فرماؤ تیس کل نو ذرا کھول کے بیان فرماؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربی او دن یاد کر جد تو اپنا سارا سامان میری آل پاک تے لٹا دیتا سی بھلا نو یاد کر اس آٹے نو یاد کر اس محبت بری حسن سلوک نو یاد کر جدہ تو میری آل دنال اچھا سلوک کیتا سی اور وہ یاد کر میریاں بچیاں نے تینو دعاواں دیتیاں سن اور اللہ کریم نے میریاں بچیاں دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا سی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو محبت نال کہہ لو عظمت آل نبی اے بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر کی او مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پہلی بچی نے دعا دیتی سی اللہ کریم تینوں ہر سال حج کروائے اے ربی رب نے تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہی رب نے تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہی انہیں تیری طرفوں حج کیتا ہے اور تو چلا جائے گا تو دنیا چھوڑ جائے گا اور رب دی طرفوں فرشتہ حج کردہ رہے گا رب اجر و ثواب تینوں عطا فرماندہ رہے اور فرمایا ربی میری دوسری بیٹی نے دعا دیتی سی کہ رب تینوں تیرا حشر میرے نانا جان دے نال فرمائے اے ربی قیامت دا دن ہوئے گا کہو سبحان اللہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے دن جتھے محمد عربی ہوئے گا او دن نال تمہیں ہوئے گا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ایمان لے آؤ اللہ اور دے رسول تے اور میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلی آیت وچ فرماندہ ہے کہ اب میں اپنے محبوب نو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا خوشخبری سنان والا اور ڈر سنان والا ایک حدیث سنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موضوع دے حوالے نال اللہ دے محبوب نے فرمایا اے معاذ میں تینوں چند وصیتاں کرنا یاد رکھنا کہا یا رسول اللہ بیان فرمایا اللہ دے محبوب نے فرمایا پہلی وصیت ہے اللہ دے ساتھ شرک نہیں کرنا اللہ دے ساتھ شرک نہیں کرنا فرمایا دوسری وصیت ہے کہ اپنے ماں باپ نو دکھ نہیں دینا اپنے ماں باپ نو
دکھ نہیں دینا. فرمایا تیسری نصیحت ہے کہ اے معاذ اپنی اولاد نو ادب سکھان واسطے ڈنڈا اپنا لٹکا کے رکھنا. ڈنڈا سوٹی لٹکا کے رکھنی. اپنی اولاد نو ادب سکھانا. مسجد دا ادب، استاد دا ادب، درس دا ادب، بڑے دا ادب، چھوٹے دا ادب، ماں باپ دا ادب، چاچے دا ادب، ماموں دا ادب، بزرگ دا ادب، مائی دا ادب. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تو اگلی نصیحت ہے کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی. فرمایا جو فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل جاتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اج دی اس پروقار محفل دا مقصد ہے کہ اسی کچھ تو سکھ کے جائیے اور علماء جو بھی ارشاد فرمان او دیتے عمل دی کوشش کریے اور اس پیغام آگے تک پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی اور دائمی محبت عطا فرمائے. اللہ کریم علماء اہل سنت دا سایہ تدیر ساڑھے سرہ تے قائم و دائم فرمائے. اللہ کریم اس آستانہ عالیہ نو ہمیشہ استقامت اور سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین وما توفیقی الا باللہ.